خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کسب حلال پر ہم گفتگو کریں تو ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب یہ بتائیے، ایک شخص جو ہے وہ ایک ایسے رزق سے وابستہ ہے، ایک ایسے بزنس سے وابستہ ہے، ایک ایسی جاب سے وابستہ ہے جس میں وہ بہت اچھا جو ہے وہ رزق کما رہا ہے، لیکن اس رزق کے بارے میں اسے پتہ چلا کہ یہ جو ہے کسب حلال کے زمرے میں نہیں آتا یا زمرے میں نہیں آتا، تو اب وہ تائب ہونا چاہ رہا ہے، پیچھے ہٹنا چاہ رہا ہے۔ جب پیچھے ہٹنا چاہ رہا ہے، چھوڑنا چاہ رہا ہے اس کام کو، اس فیلڈ کو، تو خدشہ یہ ہے کہ اس کی جو 3 گاڑیاں ہیں وہ ایک رہ جائیں گی، شاید موٹر سائیکل پہ آ جائے، اور بیوی بچوں کو جو پرتعیش زندگی دے رہا تھا اس میں کمی آ جائے گی، اچھی بڑی اسکولوں میں تھے تو وہ چھوٹی اسکولیں کرنی پڑیں گی، گھومنا پھرنا کم کرنا پڑے گا، یعنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ نیچے کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ تو ایسی صورت میں وہ بندہ کیا کرے؟ توفیق تو رب تعالیٰ دے رہا ہے کہ وہ ریئلائز کرنا اس نے شروع کر دیا، آغاز تو ہو گیا ہے اچھائی کے راستے پہ، لیکن سپورٹ آپ حضرات کریں گے کہ بیٹا فکر نہ کر، اس پہ چلے گا، ان چیزوں کو سامنے رکھے گا تو سب اللہ تعالیٰ بہتر کر دے گا۔ کیا ہیں وہ باتیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شبیر بھائی، اس میں سب سے پہلے تو ایسے شخص کو یہ غور کرنا چاہیے کہ پہلا جو اسٹیپ ہے، یعنی پہلی جو اس کی منزل ہے، وہ اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں سچی اور پکی اور حقیقی توبہ کرے کہ یا رب العالمین، آج سے پہلے مجھ سے جو بھی خطا سرزد ہو گئی عقل رزق کے معاملے میں یا کسب رزق کے معاملے میں اپنی اس خطا سے تیری بارگاہ عالیہ میں معافی کا طلبگار ہوں، مجھے معافی عطا فرما۔ اسی کے ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں وہ یہ بھی دعا کرے کہ یا رب العالمین، اب میں جانتا ہوں چونکہ میں ایک اچھی زندگی گزار رہا تھا اور اب مجھے مشکلات کا سامنا ضرور آئے گا، لیکن اے پاک پروردگار، تو علیم بذات الصدور ہے اور تو ہی اپنے بندوں کو ہمت، توفیق اور طاقت دینے والا ہے۔ مجھے وہ ہمت، توفیق اور طاقت عطا فرما کہ میں اب مشکلات کا سامنا کر سکوں۔ یہ بنیادی چیز کرنے کے بعد وہ اس جس سلسلے میں وہ تھا اسے چھوڑ دے اور اب جو ہے رزق حلال کے جو ذرائع ہیں اس کی طرف وہ متوجہ ہو جائے۔ اور ہمارے بزرگوں نے لکھا اپنی کتب کے اندر، بعض شروحات حدیث کے اندر، کہ جب ایسا آدمی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے بعد اس سے ہمت اور توفیق اور طاقت کی طلب کرتا ہے، تو اسی طریقے سے جیسے مفتی صاحب نے ابھی آیت کریمہ پڑھی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈر گیا، اللہ جل مجدہ الکریم سے ڈر کر اس نے تقوی اختیار کر لیا، تو اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں ہموار کر دے گا، صحیح۔ اس کے لیے رزق کے راستے پاک پروردگار کھول دے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو آگے ساتھ میں یہ بھی بات ارشاد فرمائی وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ یہ بات طے ہے کہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آسمان تو پھٹ سکتا ہے اور زمین ریزہ ریزہ ہو سکتی ہے، قیامت کے آنے سے ایک لمحہ پہلے بھی اگر کوئی اللہ کی پاک کتاب کی بات باقی رہ گئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل کرے گا اور اپنی کتاب کی بات اور اپنے نبی کے نصاب کی بات کو وہ مکمل فرمائے گا۔ واہ واہ واہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات فرما دی ہے کہ میں اسے اس جگہ سے رزق دوں گا، وہ رستے اس کے لیے کھولوں گا کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا جہاں سے اس کو رزق دیا جائے گا۔ اگر اس کے بعد بھی اب بعض لوگ پھر یہاں پر شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی 6 ماہ گزر گئے، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، اس کے باوجود بھی میں جو ہے وہ نیچے ہی آتا چلا جا رہا ہوں اور جو ہے میرا جو لائف اسٹائل جو ہے وہ نیچے آتا چلا جا رہا ہے، اور جو ہے وہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 سے 2، 2 سے 1، ایک گاڑی پر آ گئے اور اب وہ وقت بھی آ گیا کہ مجھے ایک گاڑی بھی جو ہے وہ فروخت کرنی پڑ رہی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ کیا خوب فرمایا کہ سخی سلطان باؤ رحمہ اللہ نے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈھاواں ہوں، کہ اگر اللہ جل مجدہ الکریم کی طرف سے یہ آزمائش آئی ہے تو اللہ نے یہ وعدہ ضرور فرمایا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ اس مشکل کے بعد اللہ جل مجدہ الکریم آپ کو آسانی ضرور عطا فرمائے گا۔